بلدیاتی الیکشن کے بعد کشیدگی کم کرنے کا مشن کراچی کے لیے جیالوں نے پہلا بڑا اقدام اٹھا لیا۔ پیپلز پارٹی کا وفد جماعت اسلامی کے دفتر پہنچ گیا۔ سعید غنی اور حافظ نعیم کی اہم بیٹھک، پیپلز پارٹی کی جماعت اسلامی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی، بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کہتے ہیں الیکشن کے نتائج پر شدید تحفظات ہیں، دوبارہ گنتی کے عمل میں بھی غلطیاں ہو رہی ہیں۔ سعید غنی بولے جماعت اسلامی کے تحفظات دور کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے، الیکشن کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوا قبول کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی یہ پرانی روش اور سیاست ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے کراچی میں۔ اگر ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تو پورے سندھ میں دمادم مست قلندر ہوگا۔ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا، کراچی کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، جماعت اسلامی کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے اور ایک بار پھر شہر کی سیاست کو کسی اور طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا مینڈیٹ تسلیم نہ کیا گیا تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی سینیٹر عاجز دھامرا کا مخالفین کو دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں کسی نے دھرنے دیے تو ہمارے کارکنوں نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ ماضی میں کراچی میں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، جماعت اسلامی کراچی کی سیاست کسی اور طرف دھکیل رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے دوران ہنگامہ آرائی اور پرتشدد واقعات کے پرچے کٹ گئے۔ مقدمے میں پی ٹی آئی رہنما علی زیدی اور بلال غفار سمیت دیگر نامزد۔ دہشت گردی اور ہنگامہ آرائی کی دفعات بھی شامل۔ خاتون ریٹرننگ افسر پر حملے کا مقدمہ متاثرہ خاتون کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ لندن میں مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک، حسن نواز کے دفتر میں میاں نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف سمیت دیگر کی شرکت۔ اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز 29 جنوری کو لندن سے لاہور پہنچیں گی۔ لیگی رہنماؤں نے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی۔ میاں صاحب کی پالیسیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سر؟ میں تمام حکومت کی پالیسی کے ساتھ، پی ایم ایل این میں ہوں، اس کی پالیسی کے ساتھ، حکومت کے حصہ نہیں ہوں۔ سر آپ تھوڑا سائڈ لائن لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سائڈ لائن ہیں حکومت سے؟ میں بالکل سائڈ لائن نہیں، حکومت میں نہیں ہوں۔ حکومت میں نہیں ہے تو سر آپ نے جیل کاٹی ہے، مفتاح اسماعیل صاحب نے جیل کاٹی ہے، تو آپ لوگوں کی جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو کیوں نہیں سنا جا رہا؟ خاص طور پر ایک اور ہوتے ہیں، پوائنٹ آف ویو والے اور ہوتے ہیں۔ پارٹی اختلافات کی افواہوں سے متعلق سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا موقف سامنے آ گیا۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا، پارٹی میں کسی سے کوئی اختلاف نہیں، وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا۔ لیگی رہنما نے کہا کہ جیلیں کاٹنے والے اور پوائنٹ آف ویو دینے والے اور ہوتے ہیں۔ وہ 35 سے نہیں، وہ 17 سے لڑے۔ اس دفعہ ہم اس کو جو ہے نا وہ بالکل اس کا پٹا کھول دیں گے کہ وہ جتنے حلقوں سے لڑنا چاہے الیکشن لڑے، اور زیادہ امکان ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے اس الیکشن میں نہیں جائے گی، کیونکہ 2 مہینے کے الیکشن میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم آگے جنرل الیکشن جو انشاءاللہ تعالی اکتوبر میں ہوگا اس کی تیاری کریں گے۔ پارٹی کے تنظیمی حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان میں سیاسی صورتحال ہے، تو ان تمام موضوعات پہ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے گائیڈنس لیں گے۔ پی ڈی ایم ضمنی نہیں، جنرل الیکشن لڑے گی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا۔ بولے عمران خان 35 حلقوں سے الیکشن لڑیں یا 70 سے، اس مرتبہ اس کا پٹا کھول دیں گے۔ تنظیمی معاملات اور سیاسی صورتحال پر نواز شریف سے رہنمائی لیں گے۔ جن ارکان نے اطمینان کروایا ان کے استعفے منظور کیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں پی ٹی آئی کے بہت سے ارکان نے رابطہ کر کے کہا وہ بھی سوچ رہے ہیں استعفے منظور نہ کیے جائیں۔ استعفے منظور کرو تو بھی شور مچ جاتا ہے، نہ کرو تو بھی شور مچا دیتے ہیں۔ حکومت پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی روکنے پر ڈٹ گئی۔ تحریک انصاف کے ایم این ایز کی واپسی روکنے کے لیے کل ہونے والا اجلاس ملتوی، اجلاس ری شیڈول کر کے اگلے ہفتے بلا لیا۔
تو ہم کتنی دیر تک اپنے یہ سفر خود ہی کاٹتے رہیں گے, اپنی شاخیں کتنی دیر تک خود کاٹیں گے؟ اب ہمیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لے کر آنا ہے, اپنے اخراجات کا بوجھ خود اٹھا سکیں, ہمیں IMF پہ انحصار نہ کرنا پڑے, دوسرے ممالک پہ انحصار نہ کرنا پڑے. ہم ادھار کے اوپر, ہم قرضوں کے رول اوور کے اوپر, ہم اپنے دوست ممالک کی امداد کے اوپر اس ملک کو مستقل نہیں چلا سکتے. ذخیرہ شدہ ڈالر مارکیٹ میں لائے جائیں تو IMF کے پاس جانا ہی نہ پڑے, وسائل نہ بڑھائے گئے تو پورا ٹیکس قرضے لوٹانے میں لگ جائے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں IMF اور دیگر ممالک پر انحصار کم کرنے کے اقدامات کرنے ہوں گے. دوست ممالک کی امداد اور قرض پر زیادہ دیر چل نہیں سکتے, سیاسی استحکام لانا ہوگا, اپنی شاخیں کب تک کاٹتے رہیں گے. پاکستان کے معاشی چیلنج سے واقف ہیں اور ہم پاکستان کو بہتر معاشی پوزیشن پر دیکھنا چاہتے ہیں. عالمی بینک کے قرض مؤخر کرنے پر امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان. نیڈ پرائس نے بریفنگ میں کہا کہ جانتے ہیں پاکستان عالمی اقتصادی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے, جہاں ممکن ہو پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں. دو طرفہ رابطوں میں ان موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی عالمی بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر آپریشن سے ملاقات. پاکستان کے عالمی بینک کے ساتھ امور کا جائزہ لیا گیا. بلاول بھٹو نے جنیوا کانفرنس کے دوران عالمی بینک کے $2 ارب کے وعدے کو سراہا. عالمی بینک کے پاکستان کے بڑے ترقیاتی شراکت دار کے طور پر اہم کردار کی تعریف. ورلڈ بینک نے پاکستان کے لیے فنڈ کی منظوری روکنے کی خبروں کو مسترد کر دیا. کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک کا کہنا ہے پاکستان کے لیے فنڈ کی منظوری روکنے کی خبریں بے بنیاد ہیں. بورڈ غور و خوض کے لیے پروجیکٹ کی تجاویز کے تبادلے کے وقت کا فیصلہ کرتا ہے. تمام مجوزہ آپریشنز اور ان کی رقوم سے متعلق بورڈ کی منظوری کی تاریخیں واضح ہیں. نیوزی لینڈ کی وزیراعظم جسنڈا آرڈرن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. 7 فروری تک فرائض سر انجام دیں گی, جبکہ نیوزی لینڈ میں عام انتخابات رواں سال اکتوبر میں ہوں. 2017 میں منتخب ہونے کے بعد جسنڈا آرڈرن نے 37 سال کی عمر میں دنیا کی کم عمر ترین وزیراعظم ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا. افغانستان میں سردی کی شدید لہر, مختلف صوبوں میں 70,000 سے زائد مویشی ہلاک ہو گئے. صوبہ بادغیس, غزنی, نیمروز, غور, پکتیکا, ہرات, قندھار اور فاریاب میں صورتحال ابتر. افغان حکم کے مطابق 5,000 خاندانوں کو خوراک اور دیگر امداد فراہم کر دی. ہزاروں لوگ ابھی بھی امداد کے منتظر. محکمہ موسمیات نے بارشوں کی نوید سنا دی. ملک کے بیشتر شہروں میں 21 سے 25 جنوری تک بادل برسیں گے. اسلام آباد, لاہور, ساہیوال سمیت دیگر علاقوں میں بارش ہوگی. خیبر پختونخوا, کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ابر کرم برسے گا. پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری کی پیشگوئی.